السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھنا جرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے آثار قدیمہ کی دریافت۔ قدیم سندھ کے جو پرانی چیزیں دریافت ہوئی تھیں ان کے کیا شواہد ملتے ہیں دوستوں، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، عربوں کے ورود کے بعد وادی سندھ کی تہذیبی اکائی کے شواہد اتنے واضح اور متنوع دکھائی دیتے ہیں کہ جنوب میں بحر عرب کے ساحلی علاقوں سے لے کر شمال میں پنج ند، ملتان، کشمیر تک، مشرق میں کنوج، راجپوتانہ، گجرات، کاٹھیا واڑ اور ادھر مغرب میں مکران کے وسیع علاقوں تک کم و بیش یکساں طرز معاشرت، رہن سہن اور بول چال کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں سے وہاں تک نہ صرف مقتدر طبقات بلکہ عوامی سطح پر بھی وسیع تر اختلاط اور ارتباط کے آثار ملتے ہیں۔ اس معاشرتی، معاشی اور تہذیبی اختلاط کا واحد اور مؤثر ترین ذریعہ اور سبب دریائے سندھ کی گزرگاہ تھی، جس کے سینے پر تجار، ہنرمند اور محنت کشوں کے ان گنت گروہ اور قبیلے مصروف سفر رہا کرتے تھے، اور نتیجے میں دریا کے دونوں کناروں پر نئی نئی بستیاں، قصبے اور شہر وجود میں آتے رہے۔ معاشرتی اور تہذیبی اختلاط کا یہ سفر ماورائے پنج ند جاری رہا، جہاں دریائے سندھ اباسین کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس ضمن میں یہ بہت بھی قابل ذکر ہے کہ دریائے سندھ کے معاون دریاؤں، ندیوں اور شاخوں نے بھی عملاً اس پورے خطے کو ایک اجتماعی شناخت دینے میں نہایت اہم کردار ادا کیا، اور ان معاون دریاؤں کے کناروں پر بھی وادی سندھ کی تہذیب کے نقوش ازمنۂ قدیم سے جگمگاتے رہے ہیں، جس کے اکثر شواہد اس علاقے میں آنے والے سیاحوں کی تحریروں میں موجود ہیں۔ 20ویں صدی میں موئنجو داڑو، ہڑپہ، آمری، کوٹ ڈیجی، کالی بنگان، اوتھل وغیرہ سے جو آثار قدیم برآمد ہوئے ہیں، انہوں نے جہاں وادی سندھ کی تہذیبی تاریخ کو ماقبل مسیح کی معلوم تاریخ میں کم و بیش 3000 برس کا اضافہ کر دیا ہے، وہیں ان آثار کے درمیان پائے جانے والی بیشتر یکسانیت اور مطابقت نے ان خطوں میں آباد انسانی معاشروں کے درمیان اختلاط اور ارتباط مسلسل کے شواہد بھی فراہم کر دیے ہیں۔ دوستو، حالانکہ یہ تمام مقامات ایک دوسرے سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر واقع ہوئے ہیں، مثلاً ہڑپہ کے آثار موئنجو داڑو سے کم و بیش 400 میل شمال مشرق کی سمت پنجاب میں دریائے سندھ کے معاون دریا راوی کے قدیم گزرگاہ کے کنارے دریافت ہوئے ہیں، جبکہ امری کا مقام موئنجو داڑو سے 100 میل جنوب میں واقع ہے، اور کوٹ ڈیجی کے آثار شمال مشرق کی طرف 25-30 میل کے فاصلے پر ملے ہیں۔ کالی بنگان اور کوٹ ڈیجی وادی سندھ کی تہذیب کے وہ نشانات ہیں جو شمالی بلوچستان سے برآمد ہوئے ہیں۔ اسی طرح چاہن داڑو کے مقام موئنجو داڑو سے 50 میل جنوب میں واقع ہیں۔ مذکورہ بالا آثار قدیمہ کی دریافت نے وادی سندھ کے قدامت ہی کے شواہد فراہم نہیں کیے ہیں، بلکہ ان سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ پورا خطہ ماقبل از تاریخ میں ایک نہایت شاندار اور ترقی یافتہ تمدن کا وارث رہا ہے۔ ان مقامات سے برآمد ہونے والے آثار ہر چند تاریخ کے مختلف ادوار سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے درمیان پائی جانے والی یگانگت تہذیبی اکائی کا تاثر بھی قائم کرتی ہے، اور سندھی قوم کو ایک غیر معمولی افتخار سے سرفراز کرتی ہے، جس نے اس علاقے کے لوگوں میں برتری کا ایک نیا جوش، احساس اور شعور بھی بخشا ہے، جس کا اظہار ادب و ثقافت میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ دوستو، موئنجو داڑو سے برآمد ہونے والے آثار نے جہاں اس خطے کے قدیم عمرانی معاشی، معاشرتی اور تہذیبی معاملات میں تحقیق و تجسس کو آگے بڑھایا ہے، اس لسانی اعتبار سے موجودہ سندھی زبان کے اصل رشتوں کو موئنجو داڑو سے برآمد ہونے والے
آثار کی روشنی میں پرکھنے کی تگ و دو میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ہرچند ابھی اس سلسلے میں جاری تحقیق کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، لیکن سکنڈی نیویا میں لسانی علوم کے ماہرین ڈاکٹر اسکو پارپولا اور آرکو پارپولا نے 1970 کے عشرے میں کمپیوٹر کے ذریعے ان آثار کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سندھی زبان کا ضمیر یہیں کے معاشرتی آثار سے اٹھایا ہے اور اسے باہر سے آنے والی زبانوں کے زمرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر غلام حیدر سندھی نے انہی خطوط پر سندھی زبان کا شمار ان زبانوں کے ساتھ کیا ہے جنہیں ماہرین لسانیات انڈا گروپ کے نام دیتے ہیں۔ مذکورہ بالا خارجی شواہد سے قطع نظر زمینی حقائق تو یہی ہیں کہ وادی سندھ میں آباد مختلف اور متنوع قوموں، گروہوں، قبیلوں اور لوگوں میں زبانوں، لہجوں اور تہذیبوں کے مختلف رنگوں کے باوجود صدیوں اور قرنوں سے اختلاط اور اشتراک کا ایک ایسا عمل جاری رہا ہے جس کے نتیجے میں پورے علاقے میں دھنک، رنگ، تہذیب، یک رنگی اور اکائی کا احساس کار فرما رہا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو